بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حکیم محمد الیاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے اپنے ہی نام سے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک اہم نسخے کے متعلق بتانے والا ہوں جسے ہم صفوف اکثیر مشتہی کہتے ہیں۔ تو یہ بتاتا جاؤں کہ صفوف اکثیر مشتہی کس مرض کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ انسان جس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، تو وہ دن بدن جو ہے دبلا ہو رہا ہوتا ہے، بالکل اس کا جو ہے کھانا دیکھتے ہی اس کا جی بھر جاتا ہے، تو یہ صفوف اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ اس کو بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اکثیر مشتہی کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ تمام کی تمام چیزیں کچن کی چیزیں ہیں، گھر کی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگ اس کو ایک بار بنا کر استعمال کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے 60 گرام دھنیا لے لینی ہے، اس کو سرکہ کے اندر 8 پہر بھگو کر رکھ دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگ اس کو سرکہ سے نکالنے کے بعد سے کے اندر خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد اس کو کھرل کریں۔ اس کے بعد اس میں دار چینی، سونف، ملٹھی، زیرہ سفید، زیرہ سیاہ، دانہ الائچی کلاں، یہ آپ لوگ 10 گرام لے لیں۔ تو ان کو بھی آپ لوگوں نے صفوف بنا لینے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر اگر آپ لوگ سمجھیں کہ چینی جو ہے وہ بھی 120 گرام جسے ہم قند سفید کہتے ہیں وہ بھی ملا سکتے ہیں۔ ملانے کے بعد آپ دن میں 1 چمچ 3 دن یا 3 ٹائم آپ لوگ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ نکھرا ہوا ہوگا۔ آپ کا دل کرے گا گھر کا سارا کھانا جو ہے میرے سامنے رکھ دیں اور میں کھا جاؤں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی طبیعت جو ہے ایسے ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے سائیڈ افیکٹ ہو۔ تمام کی تمام چیزیں جو ہے گھر کی چیزیں ہیں اور آپ لوگ ان چیزوں سے بخوبی واقف ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ایک بار ضرور بنائیں، اس کو آزمائیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو سب سے آخر میں ہمیشہ کی طرح ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ والسلام۔